السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور چینل۔ میرا نام ہے عبدالرحمن اور میرا نام ہے آکاش، اور آپ دیکھ رہے ہیں اوورسیز ریئیکشن۔ آج جس ویڈیو پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں وہ بہت ہی پاکستان کے فیمس جو ہیں ان کا آصف رضا مصطفی صاحب کا ایک بیان ہے عید الاضحیٰ کے بارے میں قربانی کے حوالے سے، تو اس پہ ہم نے کہا کہ ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ عید الاضحیٰ بھی قریب ہے، حج کا مہینہ ہے، تو اس کے عید کے فضائل و اعمال اسی پہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آئیے ویڈیو اسٹارٹ ویڈیو۔ جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے اصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لیں، تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اِثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضائے الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چند قبریں تھے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قربان یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ایک ساعت اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس زندگی یہی دیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سے اپنی آپ نے دیکھا کہ قربانی کے فضائل کیا ہیں، قربانی کس کو کہتے ہیں، کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو جو
صرف اتنا کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تو بیٹے نے اپنے باپ کی اللہ کے مطلب خواب میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹا راضی ہو گیا اور چھری کے نیچے لیٹ گیا، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ چھری نہیں چلی، ان کی جگہ ایک دمبا لایا گیا۔ تو اس کو بولتے ہیں کہ قربانی کیا چیز ہے۔ ہم لوگ تو ابھی آج کل قربانی کرتے ہیں، کسی جانور لے لیا، آج کل تو یہ رواج ہے بس گھر کے اندر ہی ذبح کر دیا اور اپنا ادھر ادھر تھوڑا بہت گوشت، لیکن یہ قربانی اللہ کی راہ میں دینے کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہم لوگ جہاں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو اس چیز سے مستحق ہیں، آپ ان کی مدد کریں، ان کو جو ہے ان کی ہر مطلب ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے اندر یا بقرہ عید جو آتی ہے اسی کے عید الفطر میں آپ ان کا خیال رکھیں، نہیں، آپ کو جو ہے ہر وقت ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام ایک جو ہے نا یہ بہت اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اگر سیکھنے والا انسان ہونا تو یہ بہت اچھی تعلیم دیتا ہے انسان کو۔ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں، ہمارے آس پاس کے جو پڑوس میں لوگ رہتے ہیں وہ بیچارے بھوکے رہتے ہیں، ان کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا ہے، ہمیں ان کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ان کا بھی، جتنے بھی ہمارے جو ہے آس پاس کے لوگ ہیں ان کا ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ قربانی دیتے ہو، اگر آپ قربانی کرتے ہو تو اللہ پاک آپ کے مال میں برکت جو ہے عطا کرتا ہے، اور آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے انسان کی حفاظت کے لیے قربانی کرنا، صدقہ خیرات کرنا یہ مسلمانوں پہ فرض ہے۔